اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے۔ فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل جو قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں انہیں لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں، پہلے وہ لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا مزار کی چادر اپنی قبر پر ڈلوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیں کہ مزار پر جو چادر کا تصور ہے وہ پہلے دور کے اعتبار سے صرف اتنا تھا کہ چونکہ پہلے قبے وغیرہ نہیں بنے تھے، مزارات وغیرہ باقاعدہ عمارت نہیں بنی تھی، تو ایک عام قبر میں اور ایک شریف القوم عالم ہیں، مفتی ہیں، کوئی شیخ ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہیں، ان کی قبر میں فرق کرنے کے لیے کپڑا ڈالنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ لوگ مطلب دین سے دور ہوئے تو بے ادبی کا ارتکاب کر بیٹھتے تھے، تو تاکہ بے ادبی سے بچیں گے بھی کم از کم یہ کسی اللہ کے ولی کی یا نیک آدمی کی قبر ہے، اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ بس یہ ہے چادر کا تصور۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جب چادر سے یہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو دوسری چادر کی بھی حاجت نہیں، اور خاص طور پہ جب ایک قبہ بنا لیا جائے جس کو مزار کہتے ہیں ہم، تو اس سے تو پھر ویسی امتیاز قائم ہو گیا کہ بھئی یہ کسی بزرگ کی قبر ہے اور دوسرے کی قبر ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ضمناً میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی مقدس ہستی ہوتی ہے اس سے متصل جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں برکات ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں چونکہ رحمت نازل ہوتی ہیں تو جو چیزیں قریب ہوتی ہیں مسلسل اللہ کی رحمت میں رہتی ہیں۔ جیسے طواف کو کر رہا ہے تو مطاف جو ہے بڑا اللہ کی رحمت کا مقام ہے، نزول رحمت کا مقام ہے، تو وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں باعث برکت ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر کوئی کپڑا ہے، کوئی چیز ہے، وہ باعث برکت ہے، وہ آپ اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت کر سکتے ہیں۔ لیکن قبر پر ڈالنا، میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ تو صرف اس کے ڈالنے کی اجازت دی تھی کہ جو شریف القوم ہے، باقی اگر برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اوپر ڈالنے کے بجائے اسے کسی اس طرح لپیٹ کر جب قبر میں رکھا جائے تو دیوار قبلہ میں تھوڑا سا سوراخ کر کے اس میں وہ رکھ دیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے کرم سے اس میں جو برکات ہیں، روحانیت ہے، کوئی اللہ کی رحمتوں کے نزول کے اثرات ہیں، اس سے مردے کو فائدہ پہنچ جائے تو ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نیت کی تھی کہ میں نوکری سے جو کماؤں گا تو 10,000 روپے کسی غریب کو دوں گا، یہ دل میں نیت کر لی۔ اب وہ جاب لگی، 10,000 ہی آئے، جاب چھوٹ گئی۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ 10,000 غریب کو دے دے تو اس کا گزارا نہیں، تو اس نے اس کو استعمال کر لیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اب اگر نہ دے تو کیا میں گناہگار ہوں گا، اور ان پیسوں سے جو خریداری کی تو کیا یہ حرام میں شمار ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ آپ نے منت نہیں مانی تھی، اگر آپ منت بھی فرض کر لیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ جو کماؤں گا اس میں سے 10,000 خرچ کروں گا، تو یہ کوئی ٹائم لیمٹ آپ نے مقرر نہیں کیا تھا، ابھی آپ ویسے تنگ دست ہیں، بعد میں کبھی ادا کر دیتے۔ اور یہاں تو منت ہے ہی نہیں۔ منت تب ہوتی ہے جب آپ اتنے الفاظ، اتنی آواز سے الفاظ کو ادا کریں کہ آپ کے کان سنیں۔ آپ نے صرف دل میں نیت کی ہے، تو اس نیت کرنے سے آپ پر اس پیسے کو خرچ کرنا کوئی واجب نہیں ہو گیا، آپ نہ کریں، کوئی گناہ نہیں۔ اس سے جو چیز خریدا ہے وہ بالکل حلال میں شمار ہوگا، خدا نخواستہ حرام میں نہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میرے زکوٰۃ کا مہینہ تو سٹارٹ ہو گیا، جیسے رمضان میں ادا کرتے ہیں بہت سے، تو سٹارٹ ہو گیا، لیکن تاریخ یاد نہیں کہ کس تاریخ میں مہینہ پورا ہوگا، تو کیا ہم پہلی تاریخ کو ہی اپنے سونے وغیرہ کا حساب کر کے ریٹ معلوم کر کے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے تو اس بات کو ہی سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، جب بھی آپ کے پاس نصاب کمپلیٹ ہو جائے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا کیش جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یا اتنا مال تجارت جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو فوراً اس تاریخ کو نوٹ کر لیں۔ یا یہ سب اس طرح نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں ان میں، تھوڑا 1 تولہ سونا، تھوڑی چاندی ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، بس وہ آپ مہینہ، وہ تاریخ، بلکہ علماء نے فرمایا گھنٹہ تک نوٹ کر لیں کس وقت یہ پورا ہوا ہے، اور پھر اب اس کے 1 سال بعد جب وہی مہینہ، وہی گھنٹے، وہی دن آئے گا تو پھر آپ کا 1 سال کمپلیٹ ہوگا۔ اصول یہ ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ مہینہ یاد تھا، تاریخ یاد نہیں تھی، آئندہ کے لیے احتیاط کر لیجئے گا، اور اس میں اگر آپ پہلی تاریخ کو حساب کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ بری ذمہ ہوں گے، سونے وغیرہ کا ریٹ لگا کر، اور آپ زکوٰۃ کا حساب بنا لیجئے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تو لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں؟ جنگی علاقوں میں بچے بیار و مددگار ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، ایک تو لفظ اگر سے جو ہے نا وہ شک پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی وعدے پر شک کا اظہار کرنا
یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر وہ بھائی ہمیں سن رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہ، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ جب یہ وعدہ خداوندی موجود ہے تو اگر کا لفظ اگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے تو اس لیے یہ مناسب نہیں۔ بہرحال تو بالکل اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان۔ جی مستر، 2-3 سوالات کرنے ہیں۔ ایک تو شعر سے متعلق سوال کرنا ہے کہ یہ صحیح یا درست کہ انسان اگر گندے برتن میں جب دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ تعالیٰ گندے دل میں نور کیسے ڈالے گا؟ یہ درست جملہ ہے یا غلط؟ دوبارہ بولیے۔ انسان جو ہے وہ اپنے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ عز و جل گندے دل میں نور کیسے ڈالے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی نماز جنازہ میں کسی نے کندھوں پر چادر لٹکائی ہوئی تھی تو اس طرح اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی یا نہیں؟ اور تیسرا یہ کہ اگر امام کی سجدے میں صرف 2 انگلیاں لگتی ہیں اور ان میں سے بھی ایک انگلی کی صرف نوک، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اور چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایک کویسچن، اچھا یہ اس کا میں جواب دے رہا تھا، تو یاد رکھیے کہ اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، لیکن اس نے یہ وعدہ کہاں کیا ہے کہ میں کسی کو بھوکا نہیں ماروں گا، یعنی کسی کی موت بھوک سے میں مقرر نہیں کروں گا، یہ تو نہیں ہے۔ رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، جب تک کسی کا رزق اللہ کا ارادہ ہے وہ اللہ ہی اس کو عطا فرمائے گا، ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے بارے میں ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس کو بطور آزمائش بھوکا ہی وفات دینی ہے، دنیا سے رخصت کرنا ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساتھ ہوتا کہ رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے لہٰذا کوئی بھی بھوکا نہیں مرے گا، تو آپ کا آبجیکشن بالکل ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ رکھا ہے کہ جب تک رزق دینے کا اللہ کا ارادہ ہے وہ اللہ ہی عطا فرمائے گا، اس پہ ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے، لیکن یہ اس کا وعدہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی بھوکا نہیں مارے گا۔ لہٰذا چاہے جنگی حالات ہوتے ہیں تو وہاں بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، اور اب ان کا قصور یا عدم قصور کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ قصور پہ ہی کوئی سزا مقرر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے بطور امتحان کسی کے درجات بلند کرنے کے لیے، کسی کو نشان عبرت بنانے کے لیے، کبھی کسی کو سبق سکھانے کے لیے، کبھی کسی کو اظہار تشکر کی طرف مائل کرنے کے لیے اس قسم کے مناظر دکھاتا ہے، تو یہ اس کے وعدے کے خلاف نہیں ہے، ان دونوں میں فرق رکھا جائے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں۔ جی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ کہف آدھی فجر میں آدھی ظہر کے وقت پڑھ سکتے ہیں جمعے والے دن؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا لباس جو جسم سے چپکا ہوا ہو، اور جیسے اوپر اگر ہم نے لانگ کوٹ پہنا ہوا ہے، نیچے سے اگر ٹائٹس وغیرہ ہیں تو گھر سے باہر جا سکتے ہیں اس کنڈیشن میں؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ اگر کوئی عورت اپنی جیسے اگر ماضی میں کچھ اگر ایسے کوئی معاملات ہیں اسے یاد کر کے غمگین ہوتی اور موجودہ جو نعمت ہے وہ اس کی ناشکری کے زمرے میں تو نہیں آئیں گی؟ اچھا۔ اور ایک اور یہ کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اسے کتنا عرصہ اگر بندہ اس کو یاد کرے یا بالکل ہی کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں، اسے چھوڑ دیں اس کے حال پہ؟ مطلب کوئی اگر ہمارے ساتھ برائی کرے تو اس کو کب تک یاد رکھیں؟ کیا مطلب یاد رکھنے کیا مطلب؟ یعنی دل میں کتنا کینہ رکھیں یا نہ رکھیں یا فوراً ہی ختم کر دیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کچھ اور بھی سوال ہیں، اگر کوئی اولاد ماں باپ کے دل میں دوسرے بہن بھائیوں کے لیے برائی ڈالتا ہے اس وجہ سے کہ میں میرے بچوں کی اہمیت قائم رہے اور اس کی اتنی ویلیو نہ بنے، تو یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور عورت کی ایجوکیشن چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو کتنی ضروری ہے ایک لائف کے لیے؟ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو اس لیے بتاتا ہے تاکہ سامنے والا بھی موٹیویٹ ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ ریاکاری میں تو نہیں آئے گی تمہاری؟ چلیں بس انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، بہت کویسچن آپ نے کر لیے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر شوہر بد کرداری سے باز نہ آئے، ایک زوجہ نے کویسچن کیا،
تو کیا عورت اپنا بستر علیحدہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شوہر اگر اس قسم کے کاموں میں ملوث ہے، دوسری عورتوں کی طرف، زنا کی طرف یا مردوں کی طرف بعضوں کا میلان ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں بیوی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شیطان اس پہ حاوی ہے، نفس حاوی ہے. آپ بھی اگر علیحدہ ہٹ جاتی ہیں تو آپ نے گویا کہ نفس و شیطان کے حوالے کر دیا. تسلسل سے کوشش جاری رکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا معاملات کفار نے نہیں کیے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، سرکار مسلسل کوشش کرتے رہے. اور ہمارے لیے تو کوئی حکم نہیں آئے گا تو ہمیں ساری زندگی کوشش کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کی توجہ، آپ کا پیار، آپ کی کوشش اس کو دوبارہ اس طرف مائل کر دے، تو چھوڑنا نہیں چاہیے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو عورت کو چاہیے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی زوجہ کو بستر پر بلائے اور وہ اس کا کہنا نہ مانے تو اس عورت پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ پیٹھ پھیر کے سو جائے تو اس پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہ لوٹ آئے. اس میں اور بڑا مسئلہ ہے کہ اگر 3 دن تک وہ واپس نہیں لوٹتی تو 3 دن تک لعنت ہوگی. اس کا باقی میں جواب کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کو ہم عرض کر رہے تھے کہ اگر شوہر گناہ کر رہا ہے تو زوجوں کو چاہیے وہ گناہ نہ کرے. تو لہٰذا اگر شوہر اس کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، وہ بلاتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہ اگر بستر علیحدہ کر کے چلی جائے، علیحدہ لیٹ جائے گی اور شوہر کو ضرورت ہو اس وقت عورت کی، تو کیا عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ حرام طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرے؟ ایک دفعہ صحابہ کرام عالم رضوان نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو اپنی ازواج کے پاس جاتے ہیں کیا اس پر بھی ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے ثواب حاصل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ تو ہم اپنی نفسانی خواہش کی ایک طرف سے تکمیل کرتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ خواہش نفسانی کی تکمیل تم ناجائز اور حرام ذریعے سے کرتے تو تمہیں گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ عرض کی ضرور ملتا. فرمایا پس جب حلال طریقے سے کرو گے تو ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس میں ثواب ہے. کم از کم شوہر وہ تو ثواب کما رہا ہے، کم از کم شوہر جب تک زوجہ قریب رہے گی وہ دوسری عورتوں کی طرف تو مائل نہیں ہو رہا. اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ ایسا نہ کریں. ہاں، تیسری ایک صورت بنتی ہے کہ فرض کر لیں شوہر بہت زیادہ محبت کرتا ہے، گناہوں میں بھی ہے، غلطی میں بھی ہے، لیکن بیوی سے پیار بہت کرتا ہے اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کروں حکمتاً، تھوڑا سا اس سے دور ہوں، تھوڑا اپنے میکے جا کر بیٹھ جاؤں، تو یہ اتنا محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، توجہ ہے کہ یہ اس گناہ سے باز آ جائے گا. پھر واجب ہے اس طرح کی تدبیر اختیار کرنا. تو پھر یہ کہ کر لیں، وہ بھی آزما کر دیکھ لیں کہ شوہر باز آتا ہے، ٹھیک نہیں آتا تو پھر بہرحال عورت کو چاہیے اپنا رویہ اچھا رکھے. اگرچہ جو دیندار بچیاں ہوتی ہیں یا اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ مسلسل ان کو اس احساس سے اذیت ہوتی ہے کہ میرا شوہر غلط کام کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بہت ہی باعث اذیت چیز ہے، لیکن میں ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں کہ جتنی اس تکلیف پہ آپ صبر کریں گے آپ کے درجے بہت زیادہ بلند ہوں گے، اور جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر دے رہا ہوگا اس وقت شاید آپ کی تمنا کچھ اور ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت مصیبت میں مبتلا رہنے والوں کو ان کی مصیبتوں پر صبر کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرما رہا ہوگا، جو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہے، سکون کے ساتھ رہے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پر صبر کر کے اس انعام کو پالیں. اس لیے صبر بہت اچھی چیز رہے گی. ایک کویسچن کیا کہ کیا اگر ہم کوئی صدقہ وغیرہ کرنا چاہیں تو ایک بکرا کر کے وہ پورے اہل خانہ کے لیے کافی ہو جائے گا یا ہر جان کا علیحدہ صدقہ نکالنا ہوگا؟ دیکھیں، صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر حصول ثواب کے لیے کچھ خرچ کرنا. اس میں اگر آپ بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے، اور اس میں الگ الگ کرنے کی حاجت نہیں. ایک بکرا بھی کر سکتے ہیں. زیادہ کریں گے ہر جان کے لیے تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اس پہ اور زیادہ ثواب ملے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بکرا آپ نے اس نیت کے ساتھ غریبوں کو کھلایا کہ چلیں اس کا ثواب ہمیں ملے اور اس کی وجہ سے بلائیں وغیرہ دور ہوں تو پھر وہ سب کے لیے شاید کفایت نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، پورے گھر کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. کچھ موجودہ پہلے کویسچن لے لیتے ہیں، یہ آفر کویسچنز تھے، ان کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا.
ایک انہوں نے پوچھا کہ شیئرز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیں ہم تو منع کرتے ہیں، کیونکہ جس بھی کمپنی کے آپ شیئرز لیں گے اگر وہ کمپنی کسی سودی معاہدے میں ملوث ہے تو جیسی کوئی اس کا بزنس پارٹنر بنے گا وہ بھی اس ایگریمنٹ میں شامل مانا جائے گا. لیکن بہرحال کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. جو اجازت دے رہے ہوں آپ ان سے اس کنڈیشنز کے ساتھ اجازت لینے کے بعد کر سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی جان. یہ مفتی صاحب میرے 3 کوشچنز ہیں. جی. پہلا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو یورین بیگ لگا ہوا ہو تو کیا وہ ایسی حالت میں حج یا عمرہ کے لیے جا سکتا ہے؟ کیا ہو؟ یورین بیگ لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے. اور تو دوسرا سوال ہے کہ کیا حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ اسی ملک سے کروایا جائے کہ جہاں پر فرض ہوا تھا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی خاص دن کے روزے کی منت مانی ہو تو کیا اسی دن روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے اور وہ نہ رکھ سکا تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ یہ جملہ کہنا کیسا ہے کہ انسان گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ تعالیٰ گندے دل میں نور کیسے ڈالے گا؟ دیکھیں یہ جملہ فی نفسی ٹھیک ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سخت حکم وغیرہ تو نہیں لگے گا، لیکن ان میں تقابل کرنا صحیح نہیں ہے. گندا برتن جو ہے وہ یقینی سے شریعت بھی اس کو منع کرتی ہے، طبیعت کے بھی خلاف ہے، نظافت کے خلاف ہے، اور یہ حسی طور پر گندگی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی دودھ نہیں ڈالے گا کہ وہ کالا ہو رہا ہے، گندا ہو رہا ہے، مکھیاں اڑ رہی ہیں، وہ دودھ ڈال دیں آپ اس میں. لیکن دل کی گندگی اس طرح کی کیفیات کے ساتھ نہیں ہوتی کہ دل کے اندر وہ کالک ہے، غلاظت سی ہے، نور ڈالیں گے تو نور بھی گندا ہو جائے گا. کبھی نور گندا ہوگا؟ دودھ تو یہاں گندا ہو جائے گا، نور تو گندا نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب نور ڈالے گا تو نور اور گندگی ایک دوسرے کی ضد ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کے قلب میں اپنی قدرت کاملہ سے نور پیدا کرتا ہے تو گندگی چھٹتی ہے. اب دیکھیں نا، جب آپ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے. یعنی مختلف حدیثوں کا نچوڑ آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو اس کے زنگ کو دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نورانیت پیدا ہوتی ہے جو دل کی گندگی کو دور کرتی ہے. اس کا مطلب ہے گندے دل میں نورانیت آ سکتی ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ دودھ کا جیسے آپ برتن میں ڈالیں کہ دودھ بھی ہے اور گندگی اتصال رہے گا. یہاں ایسا نہیں ہوتا. جب دل میں نور پیدا ہوگا تو گندگی باہر نکل جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ سوچنا کہ میں اللہ کی اطاعت نہ کروں، کوئی وہ ذرائع اور طریقے اختیار نہ کروں جس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور ویسی فرضی بنا لیں کہ جی فلاں بزرگ کے پاس بیٹھ گیا، فلاں جگہ چلا گیا، دل میں نور پیدا ہوگا اور گندگی دور ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ہم کنفرم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نور ڈالے گا تو گندگی چھٹے گی. لیکن اگر آپ از خود اپنے ذہن سے بنا لیں کہ جی اللہ نور ڈال دے گا اور گندگی دور ہو جائے گی، اور ہم کوئی عملی کوشش ہی نہ کریں، یہ غلط ہوتا ہے. اس کے لیے عملی کوشش کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وسیلہ چیزوں کو بنا کر نور پیدا فرماتا ہے اور گندگی دور ہو جاتی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ ان وسائل کا محتاج نہیں ہے، لیکن اکثر اس کی عادت الہیہ ایسی ہی جاری ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے کندھوں پر چادر ہو اور وہ نماز جنازہ پڑھے تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں اگر چادر کے 2 کنارے لٹک رہے ہوں تو یہ رکوع سجود والی نماز کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہوگی. نبی کریم نے منع فرمایا. نماز جنازہ جو ایک خاص دعا ہے حقیقتاً، وہ حقیقتاً رکوع سجود والی نماز نہیں، اس میں تھوڑا سا مطلب معاملہ نرم ہی رکھا جائے، وہ نماز ہو جائے گی، اس میں سختی نہ کی جائے. ایک یہ کہتے ہیں اگر امام صاحب پاؤں کی 10 انگلیاں نہیں لگاتے بلکہ 3 انگلیاں بھی نہیں لگتی، ان کی 1 انگلی لگتی ہے اور دوسری کا تھوڑا سا حصہ لگتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں فقہاء نے جو حدیثوں کا نچوڑ ہے اس کو دیکھ کر نتیجہ یہ نکالا کہ جب سجدے میں مرد جائے تو اس کے لیے 10 انگلیوں میں سے کم از کم 1 انگلی کا پیٹ لگنا فرض. پیٹ مطلب یہ بالکل جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو پیٹ کہتے ہیں. اور دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب، اور 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا سنت کریمہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے صحابہ کہتے ہیں آپ 10 انگلیاں موڑ لیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ حکم بیان فرمایا، اور اس میں دوام تھا، استمرار تھا. اور نبی کریم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا. ان سب کو ملا کر یہ نتیجہ نکلا ہے. لیکن بہرحال اگر ایک امام صاحب اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو پیار محبت سے آپ کمیٹی کو کہیں یا امام صاحب کو لکھ کر دے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے، آپ اس میں تبدیلی پیدا کر لیں. ان مسائل کے اندر بہت سی گنجائش نکل سکتی ہیں کیونکہ یہ فقہاء کے قائم کردہ نتائج ہیں،
خاص کوئی اس طریقے سے قرآن یا حدیث میں صراحتاً یہ الفاظ نہیں آئے کہ 1 انگلی کا پیٹ لگنا فرض، 3 کا واجب، 10 کا سنت، یہ الفاظ آئے نہیں، لیکن نتائج یہ ضرور ہیں۔ تو ان نتائج کو بنیاد بنا کر اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ کوئی قول کہتا ہے، کوئی قول کہتا ہے، گنجائش نکلتی ہیں ان چیزوں کے اندر، لیکن بہرحال امام صاحب جو مسئلہ ہے جو فقہا نے لکھا، جو میں نے آپ کو عرض کیا، ہم بھی اسی پر مسئلے پر عامل ہیں، لیکن دوسری جانب کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک امام ہیں، اگر وہ عرصہ دراز سے نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کی انگلیوں کے مسائل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر ہو، انگلی مڑتی نہیں ہے، بعضوں کی پین کرتی ہیں، بعضوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، انگلی موڑ نہیں پاتے، تو ان کے لیے شرعی عذر بنتا ہے۔ فوری طور پہ حکم لگا دینا کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فتنہ فساد کا ماحول بن جانا قطعاً غیر مناسب ہے۔ کمیٹی کو گزارش کر دیں بھئی یہ مسئلہ ہے، کمیٹی ان کو خود کہہ دے گی اور نماز جاری رکھی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف جو جمعے کو پڑھنا باعث فضیلت قرار دیا گیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ فجر کے بعد آدھی پڑھ لیں اور پھر ظہر کے بعد بھی آدھی پڑھ لی جائے۔ دیکھیں جب کسی چیز کے بارے میں یہ ہونا کہ اس دن جو پڑھے گا اسے ثواب ملے گا، وقت کی تعین نہ ہو تو پھر آپ اس کو مختلف حصوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی وقت کا تعین ہو جائے ظہر کے بعد، فجر کے بعد، جیسے بعض وظائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر دیا ہے، تو پھر اس کو اسی وقت کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی نے عورت نے لانگ کوٹ پہنا ہوا ہے اور نیچے ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے، جیسے جینز وغیرہ پہن لی یا پجامہ وغیرہ ٹائٹ قسم کا پہن لیا، لیکن لانگ کوٹ ہے تو سائڈ سے نظر نہیں آئے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بالکل جائز ہے۔ دیکھیں لانگ کوٹ وغیرہ، یہ جو ٹائٹ لباس پہننا تھا یا باریک لباس پہننا، اس کو منع کیا گیا تھا وہ اس وجہ سے کہ کسی کی نگاہ پڑے گی اور اس کے دل میں برے خیالات پیدا ہوں گے، یہ چیز اس کو خرابی کی طرف لے کر آئے گی۔ لیکن جب اس پہ ایک لانگ کوٹ آ گیا تو اب وہ چیز، وہ خرابی ظاہر نہیں ہو رہی، تو مطلقاً عورت کے لیے ٹائٹ لباس پہننا منع نہیں ہے۔ اگر وہ گھر میں اکیلی ہے ٹائٹ لباس پہن لے، کون منع کرے گا؟ صرف شوہر ہے وہ ٹائٹ لباس پہن لے، کون منع کرے گا؟ تو لہٰذا اصل تو یہ ہے کہ نگاہ پڑنے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس وجہ سے منع کیا گیا، اور وہ لانگ کوٹ اس چیز کو مطلب کور کر رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھے گا، برائی پیدا نہیں ہوگی، تو اس لیے نیچے پہننا بالکل جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ماضی کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، تنگ دستی رہی، کسی چیز سے محروم رہے، احساس کمتری رہی، اب اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں عطا فرما دیں، تو کوئی انسان اگر ان ماضی کی چیزوں کو یاد کر کے رنج محسوس کر رہا ہے، دیکھو وہ نہیں تھا ہمارے پاس، وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تو یہ موجودہ نعمتوں کی ناشکری تو نہیں ہوگی، یہ بالکل ہوگی۔ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالی نے حالات بدل دیے، ظاہری نعمتیں عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ اگر اللہ نے آخرت کا شعور بھی عطا فرمایا، اس کو بہتر بنانے کا شعور عطا فرمایا، تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ پہلے کیا ہوا اس کو چھوڑ دیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم تھا، اس پہ جو صبر کیا اس کو جو انعام ملے گا وہ بہت بڑا انعام ہوگا، اور پھر انسان یہ تمنا کرے گا، جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ پھر انسان تمنا کرے گا کہ کاش مجھے اور زیادہ مصیبتیں ملتی، میں اس پہ صبر کرتا تو ایسا ہوتا۔ تو ان چیزوں کو یاد کرنا اور ایسا رنجیدہ ہو جانا کہ موجودہ نعمت کی بھی اہمیت نکلتی محسوس ہو، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہمارے دل میں کچھ کینہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا یہ کینہ کس حد تک ہو سکتا ہے اور کب تک دل میں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں سامنے والے کے اصل میں معاملات ہوتے ہیں، اگر تو آپ کے دل میں اس کے لیے کینہ پیدا ہوا مذہبی اعتبار سے کہ وہ اللہ کو گالیاں بکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کرام کو، دیگر معاملات، تو پھر تو یہ کینہ کبھی ختم اس وقت تک نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ اعلانیہ توبہ نہ کر لے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کینے کا اظہار بھی کریں، مارے پیٹیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ مختلف چیزیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں آج کل کے دور کے اعتبار سے، میں کہتا ہوں آپ ٹیبل ٹاک کریں اور پیار محبت سے چیز سمجھانے کی کوشش کریں، یہ حل کی طرف لے کر آئے گی۔ ہم جو یہ ڈھول بجاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں، کبھی بھی اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ تو یہ یعنی اظہار کینہ ضروری نہیں، لیکن دل میں کینہ رکھنا ضروری۔ بعض اوقات ہوتا ہے دنیاوی وجوہات کی بنا پر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی، ہمیں نقصان پہنچایا، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ کینہ دل میں اگر پیدا ہو بھی گیا ہے، کہ فطرت انسانی ہے، جب کوئی برائی کرتا ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات ایک دائمی نقصان ہوتا ہے۔ جاب سے آپ کو نکلوا دیا، بہت اچھی جاب تھی، اب آپ تنگ دستی میں جاب کر رہے ہیں، گھر میں مسائل ہیں، تو جب مطلب آپ کو تکلیف پہنچے گی،
آپ کو وہ تکلیف یاد آئے گی، اور جو اس کا سبب بنا ہوگا، جس نے لیگ پولنگ وغیرہ کی تھی، آپ کے دل میں اس کے لیے کینہ پیدا ہوگا۔ یہ ایک فطرت انسانی ہے، لیکن اس کو غالب نہ آنے دیں، وہ انتقامی کارروائی کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن اگر آپ نے انتقام لیا اور وہ اس کے ظلم سے زیادہ ہوا تو اب وہ مظلوم آپ ظالم ہو گئے، آپ کی میدان محشر میں گرفت ہوگی۔ اور کب تک رکھنا چاہیے؟ یہ بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معاملہ تھوڑا سا ہے، یہ زیادہ بھی ہے، چلیں دنیاوی ہے، اور آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں ہمت کے ساتھ، تو دو چیزیں ہیں اس میں، ایک یہ کہ دل بھی صاف ہو جائے اور آپ اس کو معاف بھی کر دیں، یہ تو سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے، نور علی نور ہے، تو آپ فوراً سے پیشتر ختم کر دیں، سب سے افضل ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دل سے نہیں جا رہا، آپ کوشش کر رہے ہیں ہٹ جائے لیکن نہیں ہوتا، بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات دل کے اندر کسی کی نفرت، کسی کا کینہ، لیکن اس صورت میں بھی شریعت یہ کہتی ہے آپ دل بڑا کریں اور ظاہری طور پہ اس کو معاف کر دیں، ظاہری طور پر اس سے ہاتھ ملائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، درگزر کر دیجئے۔ اب اگر آپ کی قلبی کیفیت نہیں جاری تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں مطلب جتنی جلدی ختم ہو سکے اسے ختم کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بھائی بہنوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے یا بہن ہے، وہ اپنے والدین کے دل میں دوسرے بھائی بہنوں یا ان کے بچوں کی اس انداز سے نفرت ڈالے کہ ان سے وہ دور ہو جائیں اور اس کے ساتھ یا اس کے بچوں کی طرف ان کا میلان ہو جائے۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا، ایک دوسرے سے جدا کر دینا، اس طرح کی ذو معنی بات کہنا کہ سامنے والا آپ کی محبت میں مبتلا ہو، دوسرے سے نفرت رکھے، اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے دور ہو جائے، تو یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ کتنا آپ حاصل کر لیں گے توجہ، کتنا کسی کی دل میں نفرت ڈال دیں گے، یہ دنیا کے اندر شاید تھوڑا بہت سکون کا سبب بن جائے، لیکن مرنے کے بعد پھر بہت خطرناک معاملہ ہوگا، اور خصوصاً اگر والدین کے دل میں دوسری اولاد کی نفرت ڈالی اور والدین کا انتقال ہو گیا، اب تو آپ تدارک بھی نہیں کر سکتے، وہ دوسری اولاد سے ناراض چلے گئے آپ کے نفرت ڈالنے کی وجہ سے، اور نفرت بھی کس لیے؟ میرے نمبر بن جائے، میرے اولاد کے نمبر بن جائے، تو یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، دلوں کو دور کرنا، نفرتیں ڈالنا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوسروں کے مفادات کو قربان کر دینا۔ اگر انسان ہی یہ کام کرنے لگے تو پھر اس مقام پر معذرت کے ساتھ شیطان کو آنے کی حاجت نہیں، کہ وہ کہتا ہے یہ میرا چیلا کام کر رہا ہے، اب میں آ کے کیا کروں گا؟ تو یہ گویا کہ شیطانی کام ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کا، بلکہ اگر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت بڑی برائی نہیں ہے تو پردہ رکھنا چاہیے، ماں باپ کے دل میں اپنے تمام بچوں کی محبت ڈالنی چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے، یہ آئیڈیل سچویشن ہے، اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ عورت کی ایجوکیشن، تعلیم کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیں آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، بالکل بچیوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، دینی تو کرنی ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، بلکہ میں اکثر والدین کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بچیوں کو اچھی دنیاوی تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کورسز کروا دیں آئی ٹی سے متعلقہ، خاص طور پر کہ بچی اپنے گھر میں رہ کر ارننگ کا کوئی ذریعہ بنا سکے۔ کل حالات کیسے ہوں، کوئی شوہر بے روزگار ہو جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، دیگر مسائل ہوتے ہیں، بچی کم از کم بے یار و مددگار نہ رہے، اسے باہر نکل کر غیر مردوں کے درمیان کام نہ کرنا پڑے۔ آپ جانتے ہیں کتنی غلیظ قسم کی دنیا ہے، ایک عورت تنہا ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے تنہا ہے، اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے یہ بہنیں اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں، تو وہ بچی اس ارننگ کا ذریعہ بنا لے گی، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی خواتین کو بالکل بہت اسٹرکٹلی گھر میں رکھتے ہیں، کسی بھی کوئی کام نہیں کرنے دیتے، کسی قسم کا کوئی کسی سے بھی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، چلیں ٹھیک ہے ان کی غیرت کا تقاضا بہت، لیکن پھر یہ بھی دیکھا کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اب کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، بچے بھی رول گئے، بیوی رول گئی، اب وہ بیوی باہر نکلتی ہے، اسے بالکل تجربہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے کبھی بھی اسے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں کیا تھا، پراپرٹیاں قبضوں میں ہو گئیں، پیسہ لوٹ لیا گیا، نہ عزت محفوظ رہی نہ دنیا محفوظ رہی۔ اس لیے سمجھداری کے ساتھ شرعی تقاضوں کو اور شرعی رعایتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اعتماد فراہم کرنا، اور اپنے مرنے کے بعد ان کے لیے ایک اچھا ماحول، ایک سازگار ماحول جس میں وہ لٹ نہ سکیں، جس میں کوئی ان کو خراب نہ کر سکے، جس میں ان کی سادہ لوہی یا ان کی جہالت سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، ایسا ماحول کریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ آپ بھی اطراف میں دیکھیے نا، مشاہدہ کریں، میں کوئی مطلب گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا ہوں، فیملیز کو تباہ ہوتے دیکھا ہے میں نے، فیملیز کو نہیں، میں کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں تو بھائی کہ آپ 100 سال زندہ رہیں گے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے،
نہ گھر کے اندر کاروباری معاملات بتائے تھے، نہ لین دین بتائے تھے، اچانک انتقال ہوا، سب گیا۔ اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو بچیوں کو بالکل پڑھانا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نا، اگر میڈیکل لائن میں بعض کہتے ہیں جی میڈیکل لائن میں بچے کو نہیں جانا چاہیے، کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے اور پھر وہ لاشیں سامنے ہوتی ہیں، مردوں کی، عورتوں کی، برہنہ لاشیں، لڑکے لڑکیاں کھڑے ہیں، بڑا عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے۔ ارے بھائی جان، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، آپ کی زوجہ کی ڈیلیوری ہے، آپ کی زوجہ کا آپریشن ہونا ہے، کمر کا آپریشن ہونا ہے، اب کون کرے گا؟ اگر ایک لیڈی ڈاکٹر ہو، عورت سرجن ہو، تو کتنا اچھا رہے گا کہ عورت کا کرے۔ مجبوری میں بھی ہوتا ہے نہیں کہ مردوں سے کروانا پڑتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر بچیاں پڑھ کر آگے نہیں آئیں گی تو کیسے کام چلے گا؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بہت سارے لوگ ہم ذہن ملیں، پیسہ جمع کریں، بچیوں کو کچھ کو پڑھائیں، پھر ان کو ادارہ قائم کریں، ان سے کہیں اب ایسی بچیاں تیار کرو جو جلدی جلدی عورتوں کی ضرورت کو پورا کریں، تاکہ مردوں کے پاس علاج معالجے وغیرہ کے لیے، تعلیم کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ نہیں کریں گے، تنقید اور اس کے علاوہ بچیوں کو روک لینا، یہ سب چلتا رہے گا۔ پھر وہی لوگ ہوں گے جو مردوں کے پاس ہی عورتوں کو جانے کی ان کو اجازت دینی پڑتی ہے۔ پھر یہ آپ پہلے کیوں منع کر رہے تھے؟ بھئی تو تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خرچ وغیرہ کرتا ہے اور ترغیباً دوسروں کو بتاتا ہے یا دکھاتا ہے تو کیا یہ بھی ریاکاری میں آئے گا؟ دیکھیں، ریا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اسے دنیاوی فائدے کے لیے کرنا۔ اب دنیاوی فائدے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے اپنی تعریف کروانی ہے، مرکز محفل بننا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، ان کے دلوں کی تسخیر ہے، کوئی اپنا کام نکلوانا ہے، کسی نقصان سے بچنا ہے، دنیاوی نقصان سے، یہ سب ریا کے اندر آتا ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا ان نیتوں کے ساتھ اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو غلط ہے، اور اگر صرف یہ ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں یا میں بتا رہا ہوں تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ لیکن یہ وہی کرے کہ جو پہلے اپنے نفس کی بدلتی ہوئی کیفیات اور اپنے قلبی احوال پر اچھی طرح واقف ہو اور عبادت اور ریاضت میں ماہر ہو، کیونکہ شیطان بڑی ہی ٹیکنیک کے ساتھ انسان کو نیکی کا رنگ دکھا کر گناہ کروا لیتا ہے، یا بعض اوقات گناہ کا ایک تصور پیدا کر کے نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ترغیب کے آڑ میں وہ آپ کو ریاکاری میں مبتلا کر دے۔ اس لیے اچھی طریقے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ کر، قلبی احوال پہ نظر رکھ کر، شیطان کی چالوں پہ نظر رکھ کر، نفس کی چالوں پہ نظر رکھ کر ایک عرصے تک اپنے آپ کو پہلے انسان عبادت ریاضت میں رکھے، اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھائے تو درست ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہماری کتاب قرب الہی آنے والی ہے، وہ بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں، بہت ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھا آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یورین بیگ لگا ہوا ہے، اس میں پیشاب وغیرہ جمع ہوتا ہے، تو حج یا عمرے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر تو ان پہ حج فرض ہو چکا ہے تو پھر تو فرضیت حج کا اعتبار کرتے ہوئے یہ ضرور کہا جائے گا، کیونکہ حج کے اندر ایک طواف، جو اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں وہ واجب ہے، اور ایک طواف الزیارہ وہ فرض ہے، وہ دو کرنے ہوں گے۔ تو وہ یورین بیگ کے ساتھ جب وہاں کرنے لگے تو پہلے اس کو خالی کر لیں، اور پھر طواف کے دوران اگر کچھ نکلتا رہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، کیونکہ وہ فرض ادا کر رہے ہیں، اور فرض کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ جیسے فرض نمازیں بھی تو وہ ادا کرتے ہیں، تو بیگ لگا ہوتا ہے، اس کو خالی کر کے نماز شروع کی، لیکن تھوڑے سے قطرات اس میں آ گئے، اب نجاست اٹھا کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن شرعی صحیح عذر ہے تو اس کی گنجائش نکلے گی، تو اس لیے اس میں مسئلہ نہیں۔ اور باقی تو حج کے جو تمام ارکان ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں۔ باقی نفلی حج اور نفلی عمرہ، اس میں ہم منع کریں گے کہ بہتر ہے کہ مسجد میں آلودگی لے جانی ہوتی ہے، لے جانا لازم آئے گا تو نہ جائیں تو بہتر ہے۔ یہ حج بدل کے لیے یہ فقہا نے لکھا ہے کہ جہاں پر حج فرض ہوا وہیں سے کسی کو بھیجا جائے، اور ایک انہوں نے کہا کہ منت کا روزہ مانا ہے خاص کسی دن میں، تو اسی دن میں رکھیں یا کسی اور دن میں؟ تو دیکھیں اسی دن میں رکھنا ہوگا، اور فرض کر لیں وہ اس دن نہ رکھ سکے، جیسے کہا تھا اس جمعے میں روزہ رکھوں گا، تو پھر کسی اور دن اس کی قضا کر لی جائے، ادا ہو جائے گی، اور تاخیر کا جو گناہ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینی شعور عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو نیک پرہیزگار متقی اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھے، آپ کے گھر میں مذہب کو غلبہ عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اپنے تمام معاملات کو سنوارنے سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔